الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ تمام کو الحمدللہ آج ایک پروگرام کی شکل میں مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے نیچے اور اللہ کے گھر میں ایک پروگرام کرنے کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو توفیق دی۔ ہم تمام نے ایک پروگرام کیا جو آپ تمام جو ہے اس میں حاضر ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی محفلوں میں، ایسی دینی کاموں میں اور ایسے ہی پروگرامس میں اور ہمیشہ نیک عمل کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں حاضری دینے اور سننے سنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہمارے آخری پیغمبر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام ہو، جنہوں نے بڑی مشکلوں بڑی محنتوں سے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو دینی سمجھ رکھتے ہیں، دینی پہچان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے۔ تو الحمدللہ آج جو عنوان میں نے جو ہے طے کیا ہے، گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر، جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا اثر انسانی زندگی پر کیسے ہوتا ہے اور کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ آج یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، تو اس آیت کے مصداق مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بیوی بچوں کو اور میرے جو ساتھ رہنے والوں کو اور میرے ماں باپ کے سارے معاملات پر غور و فکر کرنا ہے۔ مجھے بھی اللہ کا بندہ بننا ہے اور میرے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس کی جو ہے تاکید کرنا ہے کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے جو ہے اللہ کا ذکر و اذکار کرو۔ ہم جو اپنے طور پہ پوری کوشش کریں گھر والوں، اور آدمی جو ہے اپنے آپ کو نیک بنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ہمیشہ دینی محفلوں میں شریک ہوتا ہے اور یہاں پر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی جو ہے صحیح زندگی عطا کر، اے اللہ مجھے میری زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما، اور پھر گھر والوں کے واسطے دعا کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات جو میں آپ کی جو ہے اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا میں کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہوں، مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر دعا کر رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دعا کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، خیر و خیرات کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ گھر میں لوگ پریشان ہیں، گھر میں جو ہے بہت سخت حالت ہے اور گھر میں بیماریاں نہیں جا رہی ہیں، جو بھی شکایت کرتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آدمی جو ہے خود نیک ہے اور گھر والوں کو اگر نیک نہ بنائے، وہ جو رحمتیں لینے کے نااہل ہوں، ان کو لینے کے جو ہے ان کے اندر صفات نہ ہوں، تو آپ 1000 بار دعا کریں، 1000 بار جو ہے یہاں نیک عمل کریں اور 1000 بار خیر و خیرات کریں، لیکن لینے والے نااہل ہیں تو ایسے حالات میں اللہ کی رحمت آتی ہے، واپس چلے جاتی ہے۔ آپ مسجد میں دعا کیے کہ اے اللہ میرے گھر کو رحمت سے نواز دے، برکت عطا فرما، لیکن آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماں، آپ کے باپ، آپ کی جو ہے بہنیں، آپ کے بچے، آپ وہاں گناہ کر رہے ہوں، وہاں ٹی وی میں ہوں، وہاں موبائل کے اندر جو ہے گندے جو ہے چیزیں دیکھ رہے ہوں، ایسا عالم چلتا ہے کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمت آتی ہے، اس جو آنے کے بعد اس میں لینے کے قابل لوگ نہیں ہوتے ہیں، ایسے وقت پہ رحمت واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن ہم شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں اتنا دعا کیا لیکن میری دعا میں اثر نہیں ہے، ہم لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ کو مثال دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے پانی کا گھڑا جسے مٹکا بولتے ہیں، مٹکا اس پہ سوراخ ہو اور آپ پانی لا کر ڈال رہے ہوں، اگر سوراخ ہو تو پانی آپ کتنا بھی لا کر ڈالیں لیکن وہ مٹی کو آپ بھر نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر سوراخ ہے۔ پہلے جو بھی کرنا ہے سوراخ کو بند کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ جو پانی ڈالیں گے وہ پانی محفوظ ہوگا۔ آپ کو یہ عام بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اور آپ کی سوچ جیسے قرآن کی آیت کے حساب سے ہم بار بار اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے بھی نیک بنا اور میرے گھر والوں کو بھی نیک بنا، اور غور و فکر کریں، اپنے اولاد پر نظر رکھیں، اپنے بیوی پر نظر رکھیں،
اور اپنے ماں باپ پر نظر رکھیں، اپنے گھر والے جو افراد گھر کے اندر ایک چولہے میں آج کھانا پینا کھاتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، ان تمام کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ان کی کیفیت کیسی ہے۔ اگر آپ کو خامی نظر آتی ہے تو فوراً بولے کہ یہ کام مت کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت، آنے والی رحمت جو واپس چلی جائے گی، یہ آپ کو اپنے گھر والوں کو جو ہے بار بار تاکید کرتے رہے گی انشاءاللہ۔ اور قرآن کریم کی آیت، اگر آدمی اللہ کا بندہ بن کر نہ رہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں نکل جاتی ہیں، اور خود اس پر بھی نہیں، اس کے اولاد پر بھی اس کے جو اثرات جو ہے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کے باپ کی غلطی کی بنیاد پر اس کے اولاد پر، اس کی بیوی پر، اس کے خاندان والوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے کیا بیان فرمایا، کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف تیری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کا مقصد انسان پہلے پہچانے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اور ہمیشہ اللہ پر پورا بھروسہ کریں، اور یہ سوچیں کہ مولا ہماری زندگی جو مختصر عمر ہے، اے مولا یہ مختصر عمر کو تیری راہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مولا تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا پنج وقت نماز کو پابندی کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، اے مولا اذان کی آواز پر ربیک کہتے ہوئے اللہ تیرے گھر پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور خود بھی اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے، اور اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف حکم دیا کرے۔ قرآن کریم کیا ہے، کیسے لوگوں کے لیے رحمتیں آتی ہیں، کیسے لوگوں کے لیے برکتیں آتی ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اطمینان نازل کرتا ہے، کون سے ایسے افراد ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے رحمت نازل فرماتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرتا ہے، اور دنیا میں بھی خوش رکھتا ہے، اور جنت میں بھی اس کو جو ہے داخلہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ میرے پاس ایسے آ کہ میں تجھ سے راضی رہوں اور تم مجھ سے راضی رہے۔ اطمینان چاہیے، ہزار جو ہے مسائل ہوں، اے اللہ تیرے اوپر تیری مرضی ہے، میرے 4-5 لڑکیاں ہیں، شادی کرنا ہے، لیکن اطمینان ہے کہ اے اللہ اس کا انتظام تو کرنے والا ہے، میری اولاد ہے جس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ مولا اس کے روزی روٹی کا انتظام بھی تو کرنے والا ہے، اے مولا ان کی ساری حفاظت تو کرنے والا ہے، اطمینان ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ تیرا انتقال ہوگا تو کیسے، تو کمائے نہیں تو کیسے، پھر زندگی کا حال کیا ہے، آگے کا کیسے، بچوں کا فیوچر کیسے کرے گا، یہ لڑکیوں کی شادیاں کیسے کرے گا۔ لیکن آدمی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی محنت جاری رکھے، اور ہمیشہ یہ کہے کہ میری موت تک جو ذمہ داری میرے اوپر ہے وہ مجھے کرنے کی میں کوشش کروں گا، اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اطمینان ہے، مرنے تک بھی اطمینان ہے، اور موت سامنے نظر آتی ہے، موت سامنے ہے تب بھی اطمینان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری موت ہو جائے گی، لیکن ان بچوں کا، ان بیوی کا، ان جو ہے فیملی کا مالک تو وہ ہے، وہ ان کا انتظام کرتا ہے، خود پریشان نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کیا فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ میرے پاس ایسے کہ تو مجھ سے راضی رہے اور میں تجھ سے راضی رہوں۔ آج اللہ خیر کرے ہم تمام کو، آج ہمارا حال کیا ہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہم جو ہے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی مدد سے روگردانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لیتے ہیں، اور جو انسان، یاد رکھو، جو آدمی اللہ کی ناراضگی لے گا اس پر رحمتیں کیسے آئیں گی، آپ بتاؤ۔ جو آدمی اللہ سے ناراض ہو، اللہ کی ناراضگی لے لے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور آخری سال، آخری عمر تک بھی اللہ سے جو ہے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور آخری عمر میں جب اسے گھر سے نکال دیا گیا، جب اسے دکان کے چیئر سے نکال دیا گیا، جب اس کی چابیاں لے لی گئی، جب اس کے کاروبار کو چھین لیا گیا، اس کی اولاد بڑی ہو گئی، اور ایسے اوقات میں، ایسے حالات میں تب بولتا ہے کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اب تجھ سے راضی نہیں ہوں، اب تجھ سے میں راضی نہیں ہوں۔ جب وقت تھا راضی ہونے کا، جب وقت تھا جوانی کا، جب وقت تھا عبادت کرنے کا، جب وقت تھا خیر و خیرات کرنے کا، جب وقت تھا مسجد کو چل کر جانے کا، جب وقت تھا تجھے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے شام تک افطار تک جو ہے محفوظ رہنے کا، جب وقت تھا تجھے جو ہے اپنے آپ کو دین کے راستے میں نچھاور کرنے کا، تب تو جو ہے تجھ سے روگردانی کیا، اور جو ہے ساری زندگی گناہ میں، عیش میں گزار دیا۔
اور اب آخری عمر جو آئی ہے تو اس عالم میں یاد رکھو میرے نوجوانوں دوستوں بزرگوں، آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے حوالے کرے، روزی کا مالک تو وہ ہے، ہمارے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ جو ہے پورے کے پورے کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہم جو ہیں دنیا میں آئے ہیں بہت دنوں کے لیے نہیں آئے، ہمیں دنیا کے اندر جو آئے ہیں ہماری عمر یاد رکھو، لوگ سمجھتے ہیں کہ میری عمر 60 سال کی عمر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 80 سال کی عمر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر اس کی 100 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی کرنے میں جو ہے لگے بھی لوگ لگے بھی ہیں، تو ایسے آدمی پر رحمت کیسے آتی ہے؟ میں آپ سے ایک عرض کرنا تھا، اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں نے بتایا تھا، انسان کی عمر صرف 20 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر۔ وہ کیسے 20 سال کی عمر ہے؟ ایک بچپنا پیدا ہوا تو 20 سال کی عمر تک اس کی بات کا حساب نہیں لیا جاتا ہے۔ جب بچہ بات کرتا ہے 20 سال کی عمر کا، 18 سال کا اور 16 سال کا بچہ بات کرتا ہے تو لوگ بولتے ہیں بھائی تیری بات نہیں چلتی، تمہارے باپ کو بلا کر لاؤ، باپ کو لانے کے بعد تمہارا کوئی معاملہ ہم طے کریں گے، تمہاری بات ہمارے پاس ویلیبل نہیں ہے، تمہاری بات ہمارے پاس نہیں چلتی۔ 20 سال کی عمر یاد رکھو نوجوانوں، ایک انسان کی عمر بچپن سے لے کر 20 سال تک اتنی مضبوط ویلیبل نہیں تھی مارکیٹ کے اندر، پھر 20 سال کے بعد سے 40 سال کی عمر یاد رکھو، 40 سال کی عمر تب جو ہے ماشاءاللہ آپ آؤ گے، بیٹھو یہاں پر، تمہاری بات جو ہے لی جاتی ہے، تمہارا فیصلہ لیا جاتا ہے، تمہاری جو ہے ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر تمہارے فیصلے مانے جاتے ہیں اور تمہاری ہر بات کو لی جاتی ہے۔ یہ عمر میں جو آدمی نیک عمل کرے، یہ عمر میں جو آدمی اچھے کام کرے، یہ عمر میں جو آدمی جو ہے اللہ کے راہ میں بڑھے، ایسے آدمی کے عمل میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ اس کو تقویت دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، 20 سال سے 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر کے بعد سے 60 سال کی عمر جب آتی ہے، 60 بھی سمجھو، 70 سمجھو، 80 سمجھو، جو عمر آگے کی ہے، تب لوگ بولتے ہیں جناب آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کی یادداشت صحیح نہیں ہے، ہم فیصلہ کریں گے تو بات نہیں چلے گی، ایک کام کرو تمہارے بیٹے کو بلا کر لے آؤ، بیٹا سائن کرے گا تب تمہاری بات مانی جائے گی، تمہاری بات تصدیق نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر کے بعد سے آخری موت کی عمر تک آدمی کا حال ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بچوں کو بلا کر لے آؤ، تمہاری صحیح نہیں چلے گی، تمہاری صحیح کے ساتھ تمہاری اولاد کے لیے صحیح چاہیے۔ یہ عمر انسان کی ہے کہ 20 سال کی عمر جو آدمی گزارتا ہے، اللہ جو ہے انسان چاہیے کہ اپنی 20 سال کی عمر یعنی پوری عمر جو ہے ہمیشہ یہ سوچے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ سوچ کے دنیا کرنا میرے بھائی۔ قرآن کریم کی اور ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آدمی آج یہ سمجھے دنیا میں جو ہے انسان آیا، قرآن کریم کی آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ آدمی جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے، قرآن کی آیت میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، پورا جو ہے جگڑ دیتا ہوں اس کی زندگی کو، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ارے بھائی کتنی کمائی، سکون نہیں ہے، ارے رات دن محنت کر رہا ہے، سکون نہیں ہے، ارے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، ارے آفس میں بیٹھا لکھ رہا ہے، کوئی نماز کا اسے خیال نہیں، اسے وقت نماز کبھی دیکھا نہیں، کبھی ذکر و اذکار سے زبان پر نہیں، کبھی قرآن کی تلاوت لے کر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، اور کبھی اذان ہوتی ہے تو سامنے سے گاڑیاں لے کر نکل جاتا ہے، کبھی پروگرام کو بلایا جاتا ہے تو حاضری دینے کا اسے خیال نہیں ہے۔ ارے اللہ کی دی ہوئی عمر کو اللہ کے راہ میں دینے میں کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ ہاں، اللہ کی زندگی کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا وقت اللہ کے راہ میں دینے کے لیے کیوں اعتراض ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے کتنا وقت مقرر کیا، آج صبح کی نماز کی 5-10 منٹ کا ٹائم، آج ظہر کی نماز کا 5-10 منٹ کا ٹائم، عصر کی نماز کا 5-10 منٹ کا ٹائم، اور مغرب کی نماز 5-10 منٹ، اور جو ہے عشاء کی نماز 5-10 منٹ، اور صبح کی نماز پھر جو اس طرح دنیا چلتی ہے، پورا اگر ٹوٹل کر دیا جائے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں جو ہے پوری عبادت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی عمر کو جو نماز میں گزارا ہے وہ عمر کو ایسے ہی نہیں لے لیتا، اللہ تعالیٰ 100 گنا اس کا بدلہ جو ہے آپ کے لیے اٹھا کر بندوں کے خاطر آسمان پر جب آپ جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیرہ آخرت میں جنت کی شکل میں آپ کو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو جو آدمی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو اللہ کے پاس اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، اندھا بنے گا، نابینا، تو وہاں نابینا ادھر ادھر سے بھٹکتا رہے گا،
اللہ سے سوال کرے گا مولا مجھے بتا مجھے آج کیوں اندھا بنایا, مجھے میری آنکھ نظر نہیں آ رہی, کیا بات ہے؟ تو اللہ کہیں گے تیری دنیا میں جب آنکھ دیا تو نے صحیح استعمال اس کا نہیں کیا ہے. ارے قرآن کی جو ہے تلاوت سے تو روبردانی کر کے چلا گیا تھا. ارے جہاں بہت سارے معاملات تجھے تجربے کے لیے تھے, بہت سارے جو ہے معاملات تھے جہاں پر تجھے سبق ملنے والا تھا, لیکن تو آنکھ پھیر کر اس کی طرف توجہ کرے بغیر نکل گیا تھا. آج کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ سامنے دیکھتے ہیں لیکن احساس نہیں کرتے. آپ کتنے آج جو مشکلات آتی ہے, اور کئی افراد کو میں نے دیکھا کہ جو بیماری آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی مجھے وضع ضرورت نہیں, سارا میں واپس کر دیتا ہوں. ارے میں بچوں کو بلا کر بولتے ہیں بیٹا میرا تو ہو گیا, سب ختم ہو گیا, یہ سارے کاروبار سنبھال لینا, فلاں کر لینا, فلاں کر لینا. ارے یہ کام جب بیمار ہونے کی بات کرنے سے پہلے اپنے جوانی میں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہوئے کام کر لیتے تو کتنے خوش نصیب ہو جاتے. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی جو اللہ کے ذکر سے روگردانی نہیں کرے, جو آدمی اللہ سے روگردانی کرتا ہے, اللہ نے وعدہ کیا, میں کہتا ہوں یہاں پر اس جو ہے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, آج اگر میں 1000 راستے کمائی کے اگر اس سے جو ہے استعمال کرنا چاہوں, لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں, بالکل جگڑ دیتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں کہ آپ صبح کی نماز پڑھیں, ظہر تک کمائی کے لیے جائیں, ظہر کی نماز پڑھیں, عصر تک کمائی کے لیے جائیں, عصر کی نماز پڑھیں, مغرب تک کمائی کے لیے جائیں, مغرب کی نماز پڑھیں, عشاء تک کمائی کے لیے جائیں, پھر آ کر اپنے گھر میں رہیں, بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہیں. اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ رحمت وہ برکت عطا کرے گا جس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے. سکون ملے گا. وقت آپ کا نہیں, نماز کا وقت آپ کا نہیں جو استعمال کر رہے ہیں, وہ نماز کا وقت آپ کا نہیں جو استعمال کر رہے ہیں, وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تو نماز کو پڑھو, نماز کو جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرو. لیکن افراد اللہ خیر کرے کہ جو ہے کوئی توجہ کوئی خیال نہیں. تو یہاں پر اور ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, یاد رہے کہ اکثر لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اچھا کرے گا. قرآن کریم کیا ہے, اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی مصیبت ہے, بڑی پریشانیاں ہیں, ہمارے اوپر جو ہے بہت مسائل ہیں, ان کا کیا ہے, مولوی صاحب بول کر چلے جاتے ہیں. بصری جی کا خطبہ دے رہا تھا, ایک آدمی بڑا آدمی کروڑ پتی ہے, دنیا کے دولت اس کے پاس موجود ہے اور اسے کئی بیماریاں ہیں. میں دنیا کی اہمیت پر جب اسے سمجھایا, جماعت کو بیان کیا, جب نماز ہونے کے بعد آ کر کہنے لگا مولوی صاحب تمہیں ایسا بولے تو جو ہے ہمارے نوجوان کیا کریں گے, کمانا سیکھ کب, محنت کرنا سیکھ کب, جو کمائی کب کریں گے, اس طرح کے سوالات شروع کر. میں یہ نہیں کہتا کہ کمانے سے انکار نہیں کر رہا ہوں, کمانے سے نہیں روک رہا ہوں. ہماری کمائی, ہمارا رزق, یہ معمولی پیٹ کے خاطر آج آدمی ساری نسل ساری زندگی قربانی کرتا ہے. آج تھوڑی کمائی کے لیے تو اپنی زندگی کو تباہ برباد کرتا ہے. ارے کماؤ, محنت کرو, لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ, اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ محنت کرو انشاءاللہ. اور ہمیشہ کیا کام ہے آپ کا, سبحان اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, زبان سے بولتے رہو, اپنے کام پہ جاؤ, ہمیشہ کہو کہ استغفر اللہ زبان پر رکھو. اللہ نے وعدہ کیا قرآن کریم میں کہ جو آدمی استغفر اللہ پڑھتا رہے گا میں اس کی ساری امیدوں کو, سارے جائز تمناؤں کو پورا کروں گا انشاءاللہ. میں وعدہ کرتا ہوں یہ بات کی جو ہے, جو آدمی ہمیشہ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھے, اس کی بیماریاں ہوں تو اللہ بیماریاں ختم کر دے گا. اگر مجبور ہے تو اللہ مجبوری دور کرے گا. اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اللہ اولاد سے نوازے گا. اگر اس کے رزق میں برکت نہیں ہے تو یاد رکھو قسم اللہ, اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جو استغفر اللہ اپنے زبان پر بار بار پڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کی ساری جو ہے جائز تمناؤں کو اللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ. یہ وعدہ ہے میرا, اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا وعدہ فرمایا. یہاں پر قرآن کریم کی آیت ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف آ گئی, پریشانی آ گئی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کہ جو تکالیف کا سامنا, جو مشکلات, جو مصائب آتے ہیں, یہ مصائب, یہ تکالیف, یہ مشکلات, یہ انسان کے اپنے گناہ کے کرتوت کی بنیاد پر آتے ہیں. سمجھ آپ, جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کی بنیاد پر آتے ہیں جو ہے تکالیف آتے ہیں. اور آدمی پر جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں یہ انسان کے اپنے گناہ کے کرتوت کی بنیاد پر ہوتی ہیں. اور اللہ کو میں بہت بڑا کرم سمجھتا ہوں, اللہ کو بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں, جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, جو کھانا پینا کھاتے ہیں, جو الحمدللہ سانس لے رہے ہیں, یہ اللہ کی رحمتیں برکتیں, جو ہم جو ہے اس دنیا میں زندہ ہیں. اگر ہمارے گناہ کا ٹوٹل کیا جائے تو ہم کو ایک سانس ایک بار بھی لینے کا موقع اللہ نہ دے, ایسی حالت انسان کی ہے. ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس سے پہلے آپ سنے ہوں گے کہ ایک بزرگ آدمی اسپتال میں بیمار تھے, گئے اسپتال میں,
अस्पताल में सोए हैं और इलाज वगैरह हो गया, इलाज होने के बाद बिल आ गई, बिल आने के बाद देखा ये 3.5-4 लाख की बिल आई है और देखकर रोने लगे, भाई क्या मसला है, इतनी बड़ी बिल आई, रोना शुरू कर दी, बहुत रो रहे हैं। तो लोग पूछे भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोला कि नहीं ऐसे ही रो रहा हूँ। तो बोले नहीं बताओ, अगर बिल ज्यादा है तो हम बोल के कम करवा देंगे, हम डॉक्टरों से बात करवा देंगे, आपकी बिल कम हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं, और रोने लगे। उसके बाद लोगों ने पूछा अभी बताओ आपके बात क्या है, रोने की वजह क्या बताओ, आखिर रोने की वजह क्या बताओ, ये बात जरा तवज्जो करें, सुने और गौर फिक्र करें मेरे भाइयों। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे एक बात का जहन में आ गई, मैं 60-70 साल की उम्र पाया हूँ, आज मामूली 1 घंटा 2 घंटे का इलाज, 4-5 दिन का इलाज तो हुआ, लेकिन 1-2 घंटे के लिए एक्सीडेंट किया गया था, ऑक्सीजन देकर मेरा ऑपरेशन किया गया और मुझे सही सालिम बिठाया गया और मेरी बिल आई 4 से 5 लाख की। तो मैं सोचने लगा कि बचपन से लेकर आज तक अल्लाह के ऑक्सीजन को मैं कई बार ले रहा हूं, बार बार सांस लेता हूं, बार बार ये ऑक्सीजन जो है हमको मिल रहा है, तभी अल्लाह का शुक्र हमने अदा नहीं किया। अगर ये मामूली 1 घंटे 2 घंटे के ऑक्सीजन के लिए 4-5 लाख की बिल आ सकती है, जो मालिक हमारा, जो परवरदिगार, जो आज तक 60-70 साल से जो ये सांस दे रहा है, 1 मिनट के लिए रुक गई, 5 मिनट के लिए रुक गई, तो हमारी हालत क्या होगी आप सोचो जरा। आप बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे तमाम को, अगर 10 मिनट के लिए सांस अगर रुकती है तो कोई घर को नहीं जा सकता, यहाँ से उठने की ताकत नहीं, यहाँ पर अपने लिबास को बराबर करने की ताकत नहीं, अपनी जिंदगी को सुधारने की ताकत नहीं, अपने औलाद को जाकर दे देने की ताकत नहीं, अपनी बीवी जो 1-2 साल शादी होकर हुई है, अरे उस बीवी को जाकर जो है मुस्कुराने और उससे मिलने जुलने की जो हमारी ताकत नहीं, हम मजबूर हो जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम जो अल्लाह हमको जो है जिंदगी दिया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो ये एहसास इंसान को चाहिए कि हम सेकंड सेकंड अल्लाह का जिक्र करें। बात पर बात आई, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जरा इसको जरा ज़हन में रखें। हम बैतुल खला जाते हैं, बैतुल खला जाते हुए हम दुआ पढ़ के जाते हैं और वापस आने के बाद हम क्या कहते हैं, गुफरानक। जब बात तवज्जो करें, ये यही बात आपको जो जिंदगी बदलने के लिए काफी, ये बात आपकी जिंदगी इधर उधर करने के लिए काफी है। आज तक आपने और नहीं किया होगा और मैं भी आज तक और नहीं किया, लेकिन परसों बयान पर किसी की बात पर मैंने सुना गुफरानक। पढ़ना तो पढ़े हैं, पढ़कर तो हम निकलते हैं, अलग बात है। पढ़ने के बाद मैं बाद में जो है उस बयान में भी सुना, मैं सोचा उस बात पर क्या बात है कि 15 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट या आधा घंटा बैतुल खला में जो बैठा है, जिक्र अस्कार नहीं किया, वहां कुरान नहीं पढ़ा, वहां अल्लाह को याद करने का मौका नहीं मिला, बैतुल खला में है, बाहर आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि तू गुनाह की माफी मांग, जो बैठ के आधा घंटा बैठ के आया है वो कुरान का अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो मैं जिक्र नहीं किया अंदर मामूली 15 मिनट का जिक्र ना करे तो अल्लाह के नबी रसूल ने गुफरान सिखाया, उसे तो माफी मांग अल्लाह से। आज मेरी और आपकी जिंदगी सुबह से शाम तक गुनाह पे गुजरती है, मेरी और आपकी जिंदगी सुबह से शाम तक अल्लाह को नाराज करने में गुजरती है। मेरी और आपकी जिंदगी हम नमाजों को छोड़कर फुटपाथ पर बैठकर गपशप करने में गुजरती है, हमारी जिंदगी दोस्त को खुश करने में गुजरती है, हमारी जिंदगी जो है औरत के साथ रहकर उसे मजाक करने में गुजर जाती है, लेकिन अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के लिए निकलने को ख्याल नहीं आता है। मामूली बैतुल खला में वक्त बेकार करने की वजह से वो कुरान सिखा गया कि अल्लाह से माफी मांग, क्योंकि तूने जो है वहां पर अल्लाह का जिक्र तूने नहीं किया। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन व बिमा कसबत अयदीकुम याफू अन कसीर, जो है ये आदमी के गुनाह, आदमी के करतूत जो गलतियां करता है, हम अल्लाह पर कभी न सौंपे कि मौला मुझे ऐसा कर दिया, मौला मुझे ऐसा कर दिया। अगर आदमी, मैंने इससे पहले शुरू में बताया आपको, आदमी रात दिन इबादत करता है लेकिन घर में उसकी हालत सही नहीं है, पहले घर की हालत सुधारो। कहो कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हमारे दुआएं वेस्ट जाएंगी, हमारे नमाज़ें बेकार चले जाएंगी, हमारे काबतुल्लाह में गुलाम पकड़ना बेकार जाएगा। पहले घर को, माहौल को सुधार के जो है एक बेहतरीन जिंदगी गुजारना। और एक वाकया बयान करना चाहता हूँ नौजवानों, ये थोड़ा तवज्जो से सुने और इस पर जो अमल करे। मामूली मिसाल समझने के वास्ते एक मामूली मिसाल है। आदमी अगर समझ लिया, अगर गुनाह से बचा, गलतियों से बचा, अगर अल्लाह की नाफरमानी से बचा, अचानक गलतियां हो गई, अचानक गुनाह हो गए, अचानक जो है कोई चीज जो है इंसान से बुराई निकल जाती है, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया। क्या मौका दिया?
اللہ سے توبہ کرنے کا موقع دیا، رجوع ہونے کا موقع دیا، کہا کہ تم رجوع ہو جاؤ، ارے 100 بار اچانک غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دیتا ہوں میں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ معاف کرنے کا وعدہ کیا، بہت بڑی بات ہے. اور ایک مثال جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے آپ، رمضان کے مہینے روزے رکھے. روزے کا حکم کیا ہے کہ صبح کے سحری سے لے کر افطار تک کچھ نہیں کھانا ہے، ایک قطرہ پانی بھی استعمال نہیں کرنا ہے، ایک جو ہے لقمہ بھی نہیں کھانا ہے. حلق میں پانی حلق سوکھ جائے پر پانی نہیں اتارنا ہے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی محبت دیکھو. اگر بھول میں پیٹ بھر کھانا بھی کھا لیا تو اللہ معاف کر دے. اگر بھول جایا، آپ ایک ہوٹل میں بیٹھے، آپ نہ سمجھے کہ میں روزے سے ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے، بھول گئے تھے، آپ بیٹھ کے کھانا کھا لیے، سیراب ہو گئے، آپ پیٹ بھر گیا، پھر بعد میں خیال آیا کہ میں روزہ تھا، ارے کیسی غلطی کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بندے کو اللہ معاف کر دے گا، وہ اللہ نے کھلایا ہے، وہ اللہ نے کھلایا ہے. اتنا بڑا اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے. ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، پنج وقت نماز کی پابندی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے. ارے ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرو. آپ کی جو ہے زندگی کو دیکھو، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی امتی ہیں، آپ سے تصور ہے، آپ کا خیال ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھانے کی دعا سکھائی، چلنے پھرنے کی دعا سکھائی، سواری کی دعا سکھائی، بیت الخلا میں جانے کی دعا سکھائی، کپڑا بدلنے کی دعا سکھائی، کمرے میں داخل ہونے کی دعا سکھائی، مسجد میں آنے کی دعا سکھائی، باہر جانے کی دعا سکھائی، ارے آئینہ دیکھنے کی دعا سکھائی، ساری دعائیں سکھائی. لیکن میں سوال کرتا ہوں آپ تمام سے، کون پڑھتا ہے بتاؤ یار، دعائیں کون پڑھتا ہے؟ یہ دعا میں مشکل سے پڑھتے ہوں گے، ایک دعا، کئی دعائیں، ہر کام کے لیے دعا سکھائی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے عمل کو پیش کیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، عبد الرحمن میرا نام ہے، عبد الغفور میرا نام ہے، فلاں میرا نام ہے، فلاں میرا نام ہے. ارے اپنی زندگی کو بٹولو کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی روزی کا انتظام کر رہا ہے. اللہ کا فضل، اللہ کا کرم. اتنے گناہ، اتنے غلطیاں، اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنا اللہ کو ناراض کرنے کے بعد بھی آج ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کھانا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سانس دے رہا ہے، بہت ساری نعمتیں دے رہا ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ 4:30 بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کو تب اندازہ لگے گا کہ 5 گھنٹے، آدھا گھنٹہ کتنا قیمتی ہے. آپ کو اللہ بتا دے کہ 5 گھنٹے میں تمہاری موت ہو جائے گی اور آپ بولیں گے اے اللہ مجھے 1 گھنٹہ موقع دے دے، سارے کام نپٹا لیتا ہوں. اسی لیے زندگی میں موت کبھی کسی کو بول کر نہیں آتی، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ہماری اور آپ کی زندگی اللہ کے حوالے ہو. ہماری زندگی میں پیدائش تو معلوم ہوتی ہے کہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا، معلوم ہے کہ گھنٹے میں پیدا ہوگا، معلوم ہے کہ جب پیٹ چیرا جائے گا بچے کو نکالا جائے گا. لیکن موت اللہ جو ہے گپت رکھا نہیں، یہ معلوم نہیں ہوگا کب مرے گا اللہ کو. مرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ اللہ ہم تیرے ہیں، مولا ہم کو تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی آپ کو معلوم؟ جیسے اکثر خطبات میں آپ سنتے ہیں، بقرعید کے موقع پر سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ مجھے جو ہے میری زندگی، میری موت، میری نماز، میرے روزے، وہ ساری زندگی مولا کس کے لیے ہے؟ اس پروردگار کے لیے ہے. تو یہ تصور، یہ پیغمبرانہ تصور جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے میرے بھائی اور نوجوانوں. اور ایک جو ہے واقعی مثال دینا چاہ رہا تھا میں، وہ مثال آپ تھوڑا جو ہے ذہن میں رکھیں، ہمیشہ رکھیں کہ آدمی جو ہے آیا ہے مسجد کے اندر، گھر کے اندر، کہیں بھی حال میں گیا، آیا اور آ کر سو گیا. سونے کے بعد اپنے اوپر ایک بستر اوڑھا، ٹھنڈی ہو رہی ہے تو ایک بستر اوڑھا اور ایک بستر اوڑھا، 5 10 15 بستر اوڑھا، اوڑھ کے جو ہے سو گیا ہے. اور مؤذن صاحب آنے کے بعد جو ہے کرنٹ لائٹ وغیرہ ڈالے، سارے سوئچ جو ہے آن کر دیے. آن کرنے کے بعد نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو وہ اندر سے بول رہا ہے کہ جو ہے مؤذن صاحب تھوڑا روشنی لائٹ ڈالو، نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، میں بھی اٹھوں گا ابھی تھوڑی دیر میں، آپ جو ہے لائٹ ڈال دو. تو مؤذن بولتے ہیں بھائی پورے لائٹ مسجد کے لگے ہیں لیکن تجھ کو روشنی نہیں آ رہی ہے. کیوں روشنی نہیں آ رہی ہے؟ تیرے اوپر 10 بستر ہیں، تیرے اوپر 10 بستر ہیں جس کی وجہ سے تیرے اوپر روشنی نہیں آ رہی ہے. تو یہ بعد میں ایک بستر کو ہٹاتا جاتا ہے، ہٹاتے ہٹاتے جب سارے بستر ہٹاتے ہیں
تو آنکھوں کو پوری روشنی نظر آ جاتی ہے ماشاءاللہ. پوری روشنی جو ہے اس کو جو ہے نمایاں دکھتی ہے. تب بولتا بھائی صحیح بات ہے, تم نے جو کہا وہ صحیح بات. تو مثال میں اس لیے دیا کہ آدمی کے اوپر جھوٹ کا پردہ ہے, آدمی کے اوپر زنا کا پردہ ہے, آدمی کے اوپر گناہ کا پردہ ہے, آدمی کے اوپر بے نمازی کا پردہ ہے, آدمی کے اوپر سود خوری کا پردہ ہے, آدمی کے اوپر کسی ماں باپ کو دھوکہ دینے کا پردہ ہے, اپنے آدمی کے اوپر ماں باپ کو گالی دینے کا پردہ ہے. ارے کئی ایسے پردے اوڑھ کر پھر شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرے اوپر نہیں کرم کر رہا ہے, اے اللہ میرے اوپر تو احسان نہیں کر رہا ہے, اے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, فلاں ہے شکایت اللہ سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے گناہ کے پردے ہٹا دے جا, تیرا کرم ہے کہ جسے روشنی تو پہنچ رہی ہے وہاں پر عزت تو پہنچ رہا ہے. یہ سارے گناہ کے پردے جب تک نہیں ہٹاتے, سارے گناہ کے پردے جب تک نہیں نکالے جاتے تب تک آدمی پاک نہیں ہوتا, آدمی پر اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے. تو پہلے یہ سوچے کہ اے اللہ مجھے جھوٹ سے بچا, اے اللہ مجھے چوری سے بچا, اے اللہ مجھے کسی کو دھوکہ دینے سے بچا, اے مولا مجھے ماں باپ کو ناراض کرنے سے بچا, اے مولا مجھے بیوی کو راضی کرنے والا بنا, اے مولا میرے بچوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا, اے مولا کسی عام آدمی سے محبت سے مسکرا کر دیکھنے والا بنا. ایسے عمل اگر ہم انشاءاللہ کریں گے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات کو آسان. یہ انسان کی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں, یہ گناہ کے اثرات جو آدمی پریشان ہے, آدمی کے گناہ کی وجہ سے انسان پر بہت ساری پریشانیاں. اور ایک بات میں آپ کو ایک بڑی حکمت کی بات کہنا چاہتا ہوں, جو دو باتوں پر انشاءاللہ آپ عمل کر لو, یاد رکھو دو باتیں جو آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ انمول باتیں ہیں, دو باتوں پر عمل کرو. یاد رکھو اللہ کی قسم آپ کو اللہ یہاں بھی تک ہے کامیاب کرے گا, اور اپنے بات اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا, پکی بات ہے. وہ دو باتیں کیا ہے, اپنے لیے بول رہا ہوں, یعنی آپ کے خاطر بول رہا ہوں. کیا ہے کہ ایک بات دیکھو یہاں پر, آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے, آپ روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے, آپ جو ہے خیر و خیرات کرتے ہیں اپنے لیے, آپ جو ہے مسکرا کر بات کرتے ہیں اپنے لیے, اور آپ جو ہے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے لیے, آپ پانی پلاتے ہیں اپنے آخرت کے لیے, اور جو بھی عمل کرتے ہیں آپ نماز کو 5 وقت حاضر دیتے ہیں اپنے آخرت کے لیے, آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اپنے آخرت کے لیے, آپ جو ہے بیوی بچوں سے محبت سے بات کرتے ہیں وہ بھی اپنے آخرت کے لیے. یہ تمام عمل آپ کرتے ہیں اپنے آخرت کے لیے, لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ بندے اس کا مقام, اس کا بدلہ آسمان پر تو ہے, لیکن دنیا میں بھی لوگ تجھے دیکھ کر سلام کریں گے, تجھے دیکھ کر دعا کریں گے. اپنے خاطر سارے عمل کیا, اپنے خاطر سارے نمازیں پڑھا, لیکن نمازی آدمی کو باہر دیکھیں گے ماشاءاللہ لوگ بھائی دعا دیں گے, ماشاءاللہ یہ آدمی کتنا اچھا, اللہ عزت یہاں بھی دیتا ہے, اللہ عزت وہاں. اپنے خاطر عمل کرنے کے بعد بھی اللہ عزت دیتا ہے. کتنا بڑا اللہ. ایک حافظ قرآن حافظ بنتا ہے, اپنے خاطر بنتا ہے اور آخرت کے لیے بنتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عزت کتنی دیتا ہے. ارے حافظوں کو ملنے کے لوگ ترستے ہیں, بھئی وہ حافظ سلیم سے, حافظ سبیس سے, اور بلا حافظ سے ہماری ایک بار ملاقات ہو جائے, کیا ہمارا ان کا کیا رشتہ ہے, ہمارا ان کا کیا رشتہ ہے. بھائی کوئی اچھی آواز سے قرآن پڑھ لیا تو ہم کہتے ہیں کہ ملاقات کریں گے حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. ارے کوئی بہتر بیان دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کوئی ملاقات کر لیں گے. کتنی عزت اللہ تعالیٰ نماز کا. یہ اپنے خاطر عمل, اور آپ نماز پڑھے, ہاں آپ عمل کریں. کہیں شادی میں جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بھئی وہ 5 وقت کے نمازی ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, پہلے ان کو کھانا کھلاؤ, ان کو بٹھاؤ. ارے بڑی عزت اور احترام سے آپ کی عزت کی جاتی ہے. اتنا بڑا اللہ مقام دیتا ہے, بڑی بہترین اور جو ہے اللہ کی رحمت ہے تمام سے. اور دوسری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں, آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن کی, آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں انجینئرنگ کی, آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیا کی جو تعلیم ہوتی ہے, دینی تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں. اس تعلیم کا بدلہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو فرض قرار دیا گیا ہے, مرد اور عورتوں پر اللہ نے کہا کہ تعلیم کو فرض کر دیا گیا ہے. جو انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دنیا میں بھی دیتا ہے, اللہ عزت آخرت میں بھی دیتا ہے. اپنی بھی دنیا کامیاب, یہاں بھی دنیا کامیاب اور وہاں بھی دنیا کامیاب. موضوع حضرت دو باتیں جو بہت ضروری تھی آپ کے سامنے پیش کیا ہوں, اور یہاں پر میں غور کرنے کی جو بات آپ کے ساتھ باتیں کیا, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جو ہے ہمیشہ جو بھی عمل کریں, ہم جو بھی کام کریں, ہم برائی سے بچیں, گناہ سے بچیں, گندگی سے بچیں, غلطی سے بچیں. اور وقت ہو گیا نماز کا, ہزار دنیا ایک طرف, ہم فوراً نہیں کرتا. ارے جان چلی گئی تو کیا کرو گے بتاؤ. اور ہماری اس عادت کو دیکھ کر ہمارے صحابہ کے
پابندی کو دیکھ کر ہماری اولاد جو ہے مسجد کی طرف آتی ہے، اگر ہم بے نمازی بنے، ہماری اولاد اگر بے نمازی بن جائے گی تو اس کا گناہ بھی ہماری موت کے بعد اگر اولاد بے نمازی رہتی ہے تو اس کا بھی گناہ ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے، لگاتار اس کا گناہ ہمارے غلطی کی بنیاد پر، ہمارے آئے سے گناہ کرنے کی بنیاد پر اولاد کی غلطی بھی جو ہے ہمارے اوپر گناہ سرزد ہوتے ہیں، بچے کو ہم نے تربیت دی۔ اور اس کے بعد انسان کن کن گناہوں سے بچنا ہے، وقت میرے پاس ختم ہو گیا، 5 سے 10 منٹ میں ٹائم لوں گا آپ کا، میں چند باتیں مختصر بول کے بات ختم کر دوں گا کہ آدمی کو کن گناہوں سے بچنا ہے۔ ہاں، کون سے گناہ سے آدمی اگر بچتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، اور وہ گناہ کرتا ہے تو یاد رکھو آپ دعوت اللہ کا گراف پکڑ کر بھی دعا کریں گے، اللہ کی قسم میں امر کہتا ہوں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے گی، اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ایک گناہ ہے انسان کا صغیرہ گناہ، تو بہت سارے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، اور میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں بھئی چھوٹا گناہ ہے، کیا بڑی بات ہے، انسان چھوٹا گناہ کر لیا تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ ایک ایک داغ دل پر بیٹھتے جاتے ہیں، ایک داغ بیٹھا، 2 داغ بیٹھے، 3 داغ بیٹھے، 4 داغ بیٹھے، سارے داغ مل کر بڑا داغ بن جاتا ہے، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے دل کو سل مار دو، یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے، یہ جو ہے ایمان کو آنے کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اسے چھوٹے چھوٹے گناہ معمولی دکھتے ہیں، ایک چھوٹا گناہ سمجھ کے ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سل مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے دل کو لاکھ کر دو، کبھی ہدایت کی توفیق نہ ہو جائے۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے جو ہے فریاد کرو کہ اللہ ایسا موقع نہ آئے۔ ہاں، سارے بیان دینے والے جتنا بھی دے، جس پر دل پر اللہ کا گھر جو ہے مہر لگ جاتا ہے، یاد رکھو ادھر نماز پڑھتے رہیں گے توفیق آپ کو نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، ادھر قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن آپ موبائل چالو رکھیں گے، قرآن کی طرف آپ کو خیال نہیں آئے گا، ادھر کوئی اچھا کام کرنے کی نوبت آئے گی آپ کو گناہ کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر سل مار دیا ہے۔ یہ سل لگنے سے پہلے اپنے آپ پر اللہ کے حوالے کرو۔ اور اس کے بعد یہاں پر کیا فرمایا کہ کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں جو لوگ اکثر کرتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ میں جو ہے شرک، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے میرے بھائیوں؟ ہماری زندگی کس کی ہے بتاؤ؟ یہ ہمارے ہاتھ پیر دماغ یہاں کے جو ہے ہمارے سر اور اعضاء، یہ سارے کس کے بھائی؟ اللہ کے ہیں۔ ارے ان کو اللہ کے حوالے کرو، ان کو اللہ کی ذمہ لگاؤ اور کہو کہ ہماری بات نہیں، میرے دل کی بات نہیں، تم اللہ کی بات ماننے والے بنو، اللہ کی بات ماننے والے بنو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ہمارے آخری سانس تک بھی اے مولا، میرے موت تک بھی اے مولا میں شرک نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں مانگوں گا۔ میں آخری مثال دیا تھا، آخری مثال آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شرک کے بارے میں ایک آخری مثال دے رہا ہوں کہ میں اور آپ کہتے ہیں بھائی ذرا کچھ کوئی مدد کر دیا ہم کو، کوئی احسان کر دیا ہم تمام، ہم بولتے ہیں بھیا تیرے اگر تو نہیں ہوتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی تھی، اگر بارش نہیں آتا تو میری فصل سوکھ جاتی تھی، اگر تیری گاڑی آڑی نہ آتی تو میری گاڑی ختم ہو جاتی، میں مر جاتا تھا، ارے آج جو ہے تیرا احسان ہے، ارے تو اگر نہیں کرتا تو میرا معاملہ پورا ختم ہو جاتا۔ ہم بولتے ہیں ہمارے زبانوں سے نکلتا ہے، ہم بولیں کہ اللہ کا کرم ہے بھائی، اللہ کا فضل ہے کہ تیرے طرف سے اللہ سے ذریعہ بنا کر میری مدد فرمایا، کیا یہ نہیں کرنا۔ ہمارے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ مولا یہ پتا بھی اگر ہلنا ہے تو تیری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور ہر انسان پر صرف مدد لے سکتے ہیں لیکن کبھی ان کو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تیرے بغیر یہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ ہمارے الفاظ بھی شرک کی طرف لے چلے جائیں۔ اور اس کے بعد بہت ساری شرک پر میں بیان تو نہیں دے سکتا، گھنٹے چاہیے لیکن بیان تو نہیں دے سکتا، شرک سے انسان پرہیز کرنا۔ اس کے بعد میں والدین کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، والدین کے ساتھ روگردانی نہ کریں، والدین کو اف نہ بولیں، والدین کے ساتھ مسکرا کر بات کریں۔ آج نعوذ باللہ والدین ترستے ہیں کہ میرا بچہ ایک 5 منٹ کے لیے اگر مسکرا کر بات کر لے اپنا دل بھر جائے گا، سکون مل جائے گا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، چھوٹا میں مختصر بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے امریکہ سے آیا، آج بھی ہے 10 سال 20 سال 25 سال ادھر، آج جو ہے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی حوث، دنیا کی خواہشات، ارے یہاں بنگلے خرید کر وہاں کمائی کرتے ہیں، ارے یہاں پر جو ہے زمین جائیداد کر کے خریدتے ہیں، ارے خرچدار بن کر وہاں کمائی کرتے ہیں، جہاں نیکیاں لینا ہے، جہاں ماں باپ کی محبت لینا ہے، جہاں رشتہ داروں سے ملاقات کرنا ہے، ارے وہی کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ 10 سال 20 سال کی زندگی وہاں پر 25 سال 40 سال، کیا مطلب کی زندگی بتا؟ ارے اللہ کو راضی کرو،
اللہ کو راضی کرنے کے راستے تلاش کرو، اللہ کو خوش کرنے کے آپ راستے جو ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آج ماں باپ دیکھتے ہیں، میں مذاق میں اس طرح جا رہا ہوں، ایسا جیب میں ہاتھ ڈالا تو باپ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا 5,000 2,000 دے کر جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ جو ہے اپنی ترقی اپنا پیسہ اپنا نکال ہی جاتا ہے۔ باپ سوچتا ہے دینے کے لیے نہیں ہے، اپنے کام کے لیے ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ عادت کیسی جو ہے ماں باپ تو ساری زندگی اپنی ساری کمائی لگا کر پھر اولاد کو جو ہے بڑا کرتے ہیں اور آخر میں سوچتے ہیں یہ بچہ جیب سے نکال کر 5,000 2,000 1,500 دے کر چلا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ بولنے کے لیے شرم آتی ہے۔ آج والدین کا یہ حال بنا کے رکھیے اور والدین کے سلسلے میں جو واقعہ بیان کر آتے بہت اس سلسلے میں، تو ایک آدمی امریکہ سے آیا، آنے کے بعد اتنے سال کے بعد آیا کہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، باپ مر چکا ہے، جنازے کو نہیں آیا اور ماں بوڑھی ہو چکی ہے، بوڑھے اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اس کی زبان میں اس کے منہ کے دانت پورے گر چکے ہیں، ارے جب بولتی ہے تو تڑپتی ہے، اس کی بات صاف سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ ایسی حالت میں جب بڑھیا ہے اس وقت ایک بیٹا امریکہ سے پہنچتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، بات توجہ کرے میرے بھائی، سب کے زندگیوں میں ہے، سب کا حال ایسا ہی۔ اور ماں بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بیٹا میرا گیا امریکہ سے، آنکھوں سے آنسو گرے، رونے لگی، دعا کرنے لگی اور آخر میں بول رہی ہے، کچھ بول رہی ہے، بار بار بول رہی ہے، بیٹا بولتا کیا ہے بولو، پھر بول رہی ہے، بولو کیا بولنا ہے تم کو، پھر بولتی ہے، بتایا آخر کیا بولنا ہے، خاموش رہو، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامنے ایک آدمی جو اس کے ساتھ بڑھیا کے ساتھ رہنے والا آدمی تھا، اس نے کہا بیٹا تجھے انگریزی سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کی بات تجھے سمجھ میں نہیں آتی، دیکھو یہاں تجھے انگریزی بھاشا سمجھ میں آتی ہے لیکن بڑھیا کی آواز اور بڑھیا کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، وہ آدمی ٹرانسلیشن کیا تھا، کہا اس کی بات میں روز سنتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا بول رہی ہے، کہتا ہے کہ بیٹا وہ بول رہی ہے بیٹا ذرا ایک 5 منٹ میرے بازو بیٹھ جا، تجھے دل بھر سے پیٹ بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں، تجھے بیٹھنے کو بھی نصیب نہیں، ماں کے ساتھ اتنا دور آیا، وہ بیٹھنے کو بھی توفیق نہیں، وہ تجھ سے ضرورت نہیں مانگتی ہے، پیسہ نہیں مانگتی ہے، ارے کہتی ہے کہ بیٹا تو جہاں بھی رہے خوش رہے، تجھے کوئی ضرورت نہیں، تجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یہاں ماں روتے ہوئے کہہ رہی بیٹا ایک 5 منٹ بیٹھ جا، لیکن دانت گر چکے ہیں، ارے بچے کی جو بھوکے اور جو ہے چھوٹے تانے بچہ جو 1 سال 6 مہینے 2 مہینے 1 سال یعنی 1 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے، ارے اس کی بھاشا ماں سمجھتی ہے کہ بچہ جو بولتا بھی نہیں، اب تو بول رہی ہے، وہ بولتا بھی نہیں، روتا ہے، ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کان میں تکلیف ہے، ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے پیٹ میں دکھ رہا ہے، ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھوکا ہے، ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مانگ رہا ہے۔ ارے ماں اس بیٹے کو پہچانتی ہے، جب وہی بیٹے ماں کو آئی ہے، ارے بیٹا 25 سال کی بات آئے تو کیا سمجھے گا، کتنی بدترین زندگی عادت اس کا۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی، بہت سارے لوگ ہیں سعودی امریکہ انگلینڈ، ارے تنخواہ کہتی ہے 25 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 15 لاکھ کتنے کیا فائدہ کرتا ہے؟ ارے کمائی دولت، اگر دولت جانا چاہے تو 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری دولت کو ضائع کر سکتا ہے۔ ارے ان ماں باپ کی محبت کو گوا کر ان ماں باپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کو ٹائم نہیں، ہم تمام کو اللہ معاف فرمائے۔ ہم گھنٹوں سے دوستوں کے ساتھ چائے نوشی کرنے کے بیٹھتے، ہم گھنٹوں سے باہر کے فٹ پاتھ پہ رات کے 12 تک ہم جو ہے غیر لوگوں سے بات کر کے اور دنیا کی حوث کی باتیں کر کے آتے ہیں۔ ارے وہی ماں باپ کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھ کے اگر دعا لیں گے، اللہ کی قسم جو آدمی ماں باپ کی محبت اور دعا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کے بعد میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ نماز بعد میں، روزہ ذکر سب بعد میں، دیکھو یہاں پر اللہ نے کہا ساری عبادتیں بعد، ارے وہ سارے نماز روزے بعد میں رکھو، ارے پہلے میری عبادت کے بعد میں ارے تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک مت بولو، ایک چی تک مت بولو، اگر بولو گے تو تمہارے لیے جہنم رسید ہو جائے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں وقت نہیں ہے، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کو مت گواؤ، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احسان مانو۔ ماں پیٹ میں رکھ کے جو آپ کو جنم دیتی ہے اور پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک بیٹا کہتی ہے، اور باپ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر جو ہے اس کی موت تک بیٹے کی فکر کرتا ہے۔ ایسے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک ماں چلی گئی، 1000 لاکھ مائیں جمع ہو جائے تو ایک ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک باپ چلا گیا 1000 ساری جماعتیں بولے بھائی ہمیں تمہارے ساتھ میں ہیں،
کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے باپ چلا گیا تو ساری دنیا چلی گئی. اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی قدر کریں اور اس کے بعد جو ہے جھوٹی گواہی نہ دیں. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے لیے استعمال کریں کہ اللہ کی جو ہے انسان جھوٹی گواہی کرے گا یاد رکھو اس کی زندگی پر اثر پڑے گا. لوگ بولیں گے بھائی وہ جھوٹا ہے اس کی کیا بات مانتے ہیں اسے کچھ بھی مت دو جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ جو کبیرہ گناہ ہے. انسان جھوٹ بولنے کی بنیاد پر جو ہے ساری رحمتیں ساری برکتیں چلی جاتی. اور اس کے بعد میں یہاں پر تکبر نہ کرے نہ کڑائے نہ اترائے. کپڑے اچھے پہنا اتنا شان سے جا رہا ہوں گاڑی اچھی لائی ارے کسی کو بات نہیں کر رہا ہوں پیسے کما لیا بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ارے ذمہ دار بن گیا سلیقہ اس کے اندر نہیں آ رہا ہے. ارے دولت اس کے بچے کما رہے ہیں لیکن اس کی بات میں فرق پیدا ہو گیا ہے. ارے اس کو بات کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تکبر کرنے سے. ہمیشہ عاجز رہیں ہمیشہ مسکراتے رہیں ہمیشہ جو اللہ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ میں تکبر نہیں کروں گا. یاد رکھو کہ نوجوانوں بزرگوں دوستو ہمیشہ تکبر سے بچو. ہر ایک کو مسکرا کر بات کرو. مسکرانے کے کیا مسکرانے میں ثواب ہے. مسکرانے میں ثواب. ارے بیٹھو بولنا بھی ثواب ہے. آج مستی فقر غرور دولت یہ دولت جو ہے قارون کو بھی تھی یہ دولت ہارون کو بھی تھی یہ دولت جو ہے فرعون کو بھی تھی. ایسے بڑے بڑے بادشاہ جو ساری سلطنت چلایا کرتے تھے ہر دولت کے خزانے ان کے پاس تھے. اللہ کو ایسے نیست نابود کیا کہ ان کی خبر کہاں ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں. یہی بڑے بڑے لوگ خبریں کہاں معلوم نہیں. ایسی موت ان کو آئی. اسی لیے موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کرنا ہے. میرا ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے اور کسی پر جو ہے نقصان نہیں پہنچانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور اپنی کمائی جو ہم اپنے 1 2 4 بچوں کے لیے 5 10 کروڑ استعمال کرنے کے لیے نکال کے رکھتے ہیں. ارے اللہ تو کمانے کی طاقت اللہ کو دیا ہے. ارے اس کمائی کا 30% کا حصہ نکالو اور دنیا آخرت کے لیے اٹھا کے رکھو. اپنے آخرت کے لیے نکالو. کیسے نکالو اپنے آخرت؟ ویسے آپ 100 روپے کمائے کیسے نکالو گے اپنے آخرت کے لیے؟ کہا کہ 70% اپنے ماں باپ بھائی بہن بچوں کے لیے آپ نکالو لیکن 30% اللہ کے واسطے نکالو. کہیں اگر کوئی دین کا دینی معاملات میں اگر کام آتا ہے ارے ایسے کاموں میں آپ نکال کر خرچ کرو. اللہ کی قسم اللہ کی دنیا یہاں بھی کامیاب اور اللہ اپنے پاس بھی کامیاب کرے گا. سو گھر کے واسطے لے کر چلے گئے. مرنے کی دیر ذرا مر گیا فوراً اس کے کاغذات اس کے پیپر ڈاکومنٹ چابیاں سب نکالتے ہیں بچے. ارے مر گیا تو اچھا ہے اتنے سال زندہ رہ کر کیا کرے گا. ارے اس کی عمر تو ہو گئی ہے. بچے بولتے ہیں ابا جان آپ بات مت کرو خاموش بیٹھو سب بھی مجھے معلوم ہے میں بولتا ہوں میں فیصلے کرتا ہوں میرے ہاتھ میں اختیار ہے. آپ چیئر دیا ہوں آرام سے بیٹھو آپ بات مت کرو. آج کے بچے بولتے میں نے دیکھا ہے اپنے اولاد کو جو ہے بات کو خاموش کراتے ہیں. کوئی انسان کو چاہیے کہ تکبر نہ کرے اور اللہ کے راہ میں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں سے خرچ کرے. یہ انسان کے دل کی جو ہے ایسے علامات اگر آدمی میں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ سے کامیاب اور کامران کرے گا. ایک چھوٹی آیت جو ہے میں پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تسألن یومئذ عن النعیم. ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے ایک نعمت کا اللہ سوال کرے گا. یاد رکھو ایسے نہیں میری آنکھ ہے موبائل گھور رہا ہوں بار بار موبائل دیکھ رہا ہوں آنکھ کی روشنی چلی گئی اور اللہ پوچھے گا روشنی دیا موبائل گھورنے کے لیے نہیں ارے قرآن کی تلاوت اور معاملات کو حل کرنے یہ روشنی میں اتنی بڑی نعمت روشنی اللہ تعالی انسان کے اندر جو دیا ہے. ارے کتنا بڑا کرم کتنا بڑا کرم ہے. ارے آنکھ بند کر لو تھوڑی دیر کے واسطے باتھ روم میں بیٹھو ارے جگ کا معلوم نہیں ہوتا. ارے باتھ روم میں گھڑا کا معلوم نہیں ہوتا. ارے باتھ روم میں نل آن کرنے کا معلوم نہیں ہوتا. ارے روڈ کراس کرنے کا ٹائم آیا بولتے بھائی تھوڑا سامنے روڈ کراس کرا دے بھائی. ارے جو ہے شادی کر کے آیا اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے کو نصیب نہیں ہے اپنے اولاد سے محبت سے بات کرنے کو نصیب نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت آن کی ہے اتنی بڑی نعمت کو ہم کیا کرتے ہیں رات کے 12 بجے بھی رات کی 1 بجے بھی ہم رات 24 گھنٹے اپنا وقت نکال کر جو ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کو ہم موبائل میں اور گندے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. یاد رکھو نوجوانوں اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرو. موبائل دیکھنے سے پہلے سوچو کہ میں قرآن سن رہا ہوں یا موبائل میں گندی چیز دیکھ رہا ہوں. یہ سوچ کر کرنا ہے. اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے یہ سوچو یہ اللہ کی راضی کے لیے ہے اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہے. یہ سوچ کر عمل کرنا ہے انسان کو عمل کرنا ہے ایسی زندگی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سوال ہاتھ کا پیر کا سر کا دماغ کا ارے پاگل جو ہوتا ہے ارے فٹ پاتھ پہ گندگی اٹھا کر کھاتا ہے ارے فٹ پاتھ پر سوتا ہے فٹ پاتھ پر جو ہے جا کر جو چیز پڑی ہوتی ہے اس کو اٹھا کر کھا لیتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دیا، شعور دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں کھانا ہے، ہم سوچ سمجھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو ایسی حالت میں جو اللہ تعالیٰ ہم کو نماز سب دیا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت تھی، ایک صفحہ میرے پاس بہت ساری باتیں بولنا تھا، وقت میرے پاس نہیں ہے. ابھی اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام رہے گا، اس کے بعد پھر پروگرام رہے گا. آپ سے میری بھائیانہ التماس یہ ہے کہ آپ ضرور شام تک شریک رہیں، پروگرام مکمل ہونے تک بیٹھیں، اور بھی اپنے دوست ہیں تو ان کو بھی بلا لیں، تاکہ ایک آدمی بھی آپ کی طرف سے درست ہوگا، سدھرے گا. اللہ کی قسم اس نمبر پر کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی آپ کی طرف سے ایک آدمی درست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا وما فیہا کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ کو ثواب دے گا. انشاءاللہ اتنا بڑا ثواب. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں ہمیشہ اللہ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.